اشکال وارد کیا تھا کہ اگر کہیں پر فعل ماضی آ جائے مثبت ہو تو اس کو قد کے ذریعے سے تاکید کریں گے تاکہ وہ زمان حال کے قریب ہو جائے. اور سعید نے اشکال کیا کہ بھائی یہ حال وہ حال نہیں ہے جو آپ حال سمجھ رہے ہیں. حال لفظ مشترک ہے، زمان حال اور حال یعنی کیفیت، دونوں کا آپ نے ملا دیا. اس لیے آپ کی بات صحیح نہیں ہے کہ ماضی میں قد آنا. ماضی میں بھی بغیر قد کے حالت تو بتائی جا سکتی ہے. یہ کس نے کہا کہ ماضی کے اندر حالت نہیں بتائی جا سکتی؟ اس کا زمان حال سے کیا تعلق ہے؟ یہ اشکال تھا آغا سعید کا. آغا ابو حیان کہتے ہیں ایک جماعت کی اتباع کرتے ہوئے کہ اگر قد کے بغیر ماضی مثبت آ جائے تو قد کی شرط اسی طریقے سے نہیں ہے جس طرح ضمیر موجود ہو رابط کے طور پر ماضی میں. تو ضمیر رابط موجود ہو اس وقت جس طریقے سے قد کی ضرورت نہیں ہے، بغیر ضمیر کے بھی قد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں کہا تھا ماضی بغیر ضمیر کے ہو، یہ تھا کہا تھا. یہاں پر ضمیر ہو یا نہ ہو، ماضی مثبت جو ہے اس میں قد کی ضرورت نہیں کہ زمان ماضی کو حال کی طرف کھولو. دونوں میں ضرورت نہیں، نہ جو ہے ضمیر والے میں نہ بغیر ضمیر والے میں. کیا فرق پڑتا ہے ضمیر ہو یا نہ ہو؟ ماضی ماضی ہے، اس کی حالت کو بیان کرنے میں کیا حرج ہے؟ یہ آغا ابو حیان نے کہا ضمیر ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں کے اندر جو ہے وہ قد کی ضرورت نہیں ماضی مثبت کو حال بننے کے لیے. کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ضمیر کے ذریعے سے تنہا رابط حال و ذوالحال کے درمیان ہوا کرتا ہے. کبھی قد کے ذریعے سے رابط ہوا کرتا ہے اور کبھی دونوں کے ذریعے سے رابط ہوا کرتا ہے. کبھی ضمیر کے ذریعے سے، کبھی واو حالیہ کے ذریعے سے، کبھی جو ہے دونوں کے ذریعے سے. ضمیر واو یا دونوں کے ذریعے سے رابط ہوا کرتا ہے حال و ذوالحال کے درمیان. اب مثال پیش کریں کہ تنہا ضمیر رابط واقع ہو جائے حال و ذوالحال کے درمیان. اہبطوا منها جمیعا بعضکم لبعض عدو، اس جگہ سے نیچے آ جاؤ تم سب کے سب. حضرت موسیٰ کی قوم کو خطاب ہے کہ تم لوگ جو ہے سب نیچے آ جاؤ. تمہیں جو من و سلوہ مل رہا تھا تم نے شکر نہیں کیا اور کہا کہ ہمیں سبزی چاہیے، پیاز چاہیے، ہمیں فلاں چاہیے، دال چاہیے. یہ تمہیں شکر نہیں ہے کہ اللہ جو آسمان سے جو ہے پرندہ جو تلا ہوا پکایا ہوا جو ہے تمہیں روزانہ کھلا رہا ہے؟ تم شکر نہیں کر رہے. نیچے آ جاؤ پہاڑ سے. اب دیکھو تم اس آبادی میں جاؤ جہاں پر تمہیں وہاں سبزی اور پیاز وغیرہ بھی ملے، دال وغیرہ بھی ملے. اہبطوا، تم نیچے آ جاؤ. منہا، یہ پہاڑی علاقے سے، جمیعاً سب کے سب تم لوگ نیچے آ جاؤ. بعضکم لبعض عدو، بہرحال کہ تم میں سے بعض کے لیے عدو ہوں گے، دشمن ہوں گے. ایک دوسرے کے دشمن بھی بن جاؤ اور تمہیں جو ہے وہ پرندوں کی نعمت بھی نہیں ملے گی. تمہیں سبزی اور دال ملے گی، جاؤ وہ کھاؤ. یہ اللہ کہہ رہے ہیں. حضرت موسیٰ کی قوم شریر ترین قوم تھی. ہاں، اس کو حضرت موسیٰ ہی کا دل و جگرا تھا کہ کنٹرول کر رہے تھے. ہاں، یہ بہت شریر قوم تھی ہے نا. ابھی بھی دیکھیں اتنی سی مٹھی برابر ہے، پوری دنیا کو کنٹرول کیا. وہ یہودی قوم اتنا آسان نہیں ہے اس کو کنٹرول کرنا. تو بعضکم کی جو کم والی ضمیر ہے اہبطوا کی ضمیر واو کے ساتھ مطابقت کرتی ہے.
اور جملہ بعضکم لبعض عدو جملہ ہے، جملہ میں ضمیر تنہا رابط ہے، واو رابط نہیں آیا ہے، واو حالیہ رابط نہیں آیا ہے، یعنی کیا تم لوگ اس جگہ سے نیچے اترو سب کے سب، در حالت کہ تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، در حالت ہی کہ تم میں سے بعض کے دشمن بھی ہوں گے، تمہارے درمیان جو محبت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور پھر دال و سبزی ملے گی، سارے گوشت جو ملتا تھا وہ سب ختم ہے، گوشت کا جو ہے سلسلہ وہ خود بخود پکا ہوا آسمان سے نازل ہوتا، من و سلوہ، وہ تم لوگوں نے انکار کر دیا، اب جاؤ۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ جنگ تبوک کی بات ہے کہ کھانا ختم ہو گیا، دریا کے کنار جو ہے لشکر لگا ہوا تھا، پانی تو مل رہا تھا، لیکن جو ہے سارا کا سارا کھانا ختم، اتنے پورے لشکر کو کھلانا کوئی آسان نہیں ہوتا، ایک ایک لشکر کو 100 اونٹ، ہزار اونٹ کاٹنے پڑتے تب جا کے کھانا کھلایا جاتا، تو اونٹ ختم ہو گئے، تو پیغمبر نے وہاں پر کہا کہ اچھا گھوڑے ذبح کرو، گھوڑے ذبح کرنے کا وہاں سے حکم آیا ہے، گھوڑے ذبح کرنے کی، اب وہ گھوڑے بھی ختم ہو گئے، کیا کریں، پھنس گئے، کھانے کے بغیر جو ہے لشکر تھوڑی چل سکتا، اور لشکر بھی 40,000 کا لشکر تھا، جو 1,00,000 لشکر جو ہے وہ روم کی فوج سے اسے لڑنے کے لیے جنگ تبوک میں جا رہا تھا، 40,000 کے لشکروں کو کھلانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، 40,000 کے لشکر کے ایک ایک وقت میں ہزار اونٹ چاہیے، تو کہاں سے لائیں، کھانا بھی ختم ہو گیا، کیا کریں، تو ایک دم اچانک جو ہے وہ دریا سے ایک بہت بڑی مچھلی مل گئی، جیسے بیل مچھلی ہوتی نا اس طرح کی مچھلی، کہا کہ یہ جو ہے 2 مہینے تک خالی مچھلی کا گوشت کھاتے رہے، مچھلی وہ جو سب سے مہنگا گوشت ہے، وہ سب سے مہنگا گوشت ہے، آرام سے مل گیا، منافقین کہنے لگے یا رسول اللہ روز ہمیں مچھلی کھلا رہے ہیں، ہمیں کوئی حلوہ کھلائیں، زردہ کھلائیں، پلاؤ کھلائیں، منافقین آپس میں کہنے لگے یہ تو رسول اللہ جو ہے ہم پر زیادتی کر رہے ہیں، ہمیں جو حلوہ کھلانا چاہیے، ہمیں جو ہے وہ بریانی کھلانا چاہیے، ہمیں حلیم کھلانا چاہیے، ہمیں جو ہے وہ زردہ کھلانا چاہیے، یہ کیا جو ہے ہر روز مچھلی کھلا رہے ہیں، 2 مہینے سے ہم مچھلی کھا رہے ہیں، ہم تو جو تنگ آ گئے مچھلی سے۔ رسول اللہ کے کان تک یہ بات پہنچی، رسول اللہ نے پیغام بھی جو ہے انہی منافقین کو کہا ان سے کہہ دو کہ تم مچھلی کا لقمہ ہاتھ میں لو، اور جو تمہیں نیت ہے وہ نیت کرو، تمہارا لقمہ جو تمہیں کھانا ہے وہی نیت کرنے کے نتیجے بن جائے گا، حلیم کھانا تو حلیم بن جائے گا، بریانی کھانا تو بریانی بن جائے گا، زردہ کھانا تو زردہ، حلوہ کھانا تو حلوہ بن جائے گا، جو آپ تم نیت کرو گے وہ بن جائے گا، یہ جنت کا معجزہ تھا، پیغمبر نے اس جگہ پر جنگ تبوک میں دکھایا، جو نیت کرو گے وہی بن جائے گا، یہ جنت کا معجزہ تھا اصل میں، پیغمبر نے دکھایا کہ تمہیں جو نیت کرو گے بس وہی تمہارا بن جائے گا، تو مچھلی سے جو ہے اس طرح کھاتے رہو گے، تو یہاں پر بھی جو ہے یہ حضرت موسیٰ کی قوم کو اللہ اوپر سے من و سلوہ بھیج رہا تھا، انہوں نے صبر شکر نہیں کیا کہ ہمیں مرغی نہیں چاہیے، ہمیں پرندے نہیں چاہیے، ہمیں فلاں نہیں چاہیے، ہمیں تو گوشت نہیں کھانا، ہمیں تو بہت تنگ آ گئے گوشت سے، ہمیں دال اور سبزی چاہیے، ہمیں تو پیاز چاہیے، ہمیں تو آلو چاہیے، تو حضرت موسیٰ کی قوم کو اچھا تم پھر جو ہے نیچے اترو، دوسری آبادی میں جاؤ تو تمہیں پتہ چلے گا، وہاں تم دشمن بھی ایک دوسرے کے ہو جاؤ گے، محبتیں بھی ختم ہو جائے گی، اور دال اور سبزی کھاتے رہو، گوشت سارا ختم ہو جائے، ہاں، تو یہ ہوتا ہے جب انسان جو ہے بدبختی کی طرف آتا ہے تو اپنی بدبختی کبھی کبھی خود بھی لے کر آتا ہے، تو بعضکم میں کم کی ضمیر احبتو کی ضمیر واو وہ انتا کے مساوی ہے، اس لیے دونوں ضمیر جو ہے مطابقت رکھتی ہے کہ رابط ضمیر کم ہو گئی ہے، خالی ضمیر رابط ہے، واو رابط نہیں ہے یہاں۔ دوسری چیز دیکھیں، فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم يمسسهم بالسوء، تم جب اللہ سے تمسک کرو گے تو اللہ تمہیں نعمتوں میں تبدیل کر دے گا، اور فضل اللہ کا نازل ہوگا جس میں کوئی برائی تمہیں چھو نہیں سکتی ہے، ان لم یمسسہم انقلبوا کی ضمیر واو کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے،
تو یہاں پر صرف ضمیر رابط ہے، یہاں پر واو رابط نہیں ہے۔ او جاءکم حصرت صدورہم، جب وہ لوگ تمہارے پاس آئے، در حالت کہ ان کے سینے بند ہو گئے تھے، حسر ہو گئے نا، سینے بند ہو گئے تھے ان کے، سینے بند ہیں نا، جس کو کہ سینے میں تنگی ہو جانا ہے، سینہ تنگی ہو گئی، یعنی کینہ بھرا ہوا تھا، بغض بھرا ہوا تھا، دوسری اور چیزیں، غم بھرا ہوا تھا، یہ جو ہے کہتے ہیں سینہ تنگ ہو گیا اس کا۔ تو جاؤ کا واو جو ہے ضمیر غائب ہے، اور صدورہم بھی، ہم ضمیر واو، ضمیر ہم جو ہے وہ مطابق رابط ہے، حال اور ذوالحال کے درمیان ضمیر صرف رابط ہو گئی ہے۔ جاء زید ما قام ابوہ، زید آیا در حالتی کہ اس کے باپ نے قیام کیا ہوا تھا، ما قام یعنی قیام نہیں کیا ہوا تھا، ما قام کا نہیں کیا ہوا تھا، تو ابوہ کی ضمیر زید کی طرف لوٹتی جو زید سے مطابقت کرتی، اور رابط جو ہے وہ ضمیر ہے جو حال و ذوالحال کے درمیان خالی ضمیر رابط ہے، واو رابط نہیں واقع ہوا ہے۔ یہاں تک بتانا چاہ رہے تھے کہ ضمیر خالی کبھی رابط ہوتا ہے حال و ذوالحال کے درمیان۔ آئیے اب او بہما، یا واو اور ضمیر دونوں کے ذریعے سے رابط ہوگا جملے حالیہ میں نہ ہو۔ خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، وہ لوگ اپنے شہروں سے، اپنے دیہات سے نکلے، حالتی کہ ہزاروں لوگ تھے، اس ڈر سے کہ ہمیں دشمن آ کے مار دے گا، دشمن کے ڈر سے اپنے گاؤں سے نکلے، در حالت کہ ہزاروں لوگ، حذر الموت یعنی موت سے ڈرتے ہوئے، موت سے ڈرتے ہوئے نکلے، یعنی جبکہ موت اگر آنی تھی تو وہ باہر نکلیں گے پھر بھی آئے گی، جہاد سے فرار کرنے کا کوئی فائدہ تھوڑی، جب موت آنا تو وہ آئے گی، تم جو ہے دشمن سے کیوں فرار کر رہے ہو نا۔ خرجوا من دیارہم، خرجوا کا واو آپ دیکھیں کہ یہ واو اور ہم ضمیر دونوں مطابقت ہے، ضمیر ہم رابط موجود ہے حال اور ذوالحال کے درمیان، اس کے ساتھ واو بھی رابط موجود ہے، وہ ہم ہے، واو بھی رابط موجود ہے، دو رابط جملے حالیہ میں اس وقت موجود ہے۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنی بیویوں پر جھوٹی زنا کی تہمت لگایا کرتے ہیں، در حالت کہ ان کے پاس کوئی گواہ موجود نہیں ہے سوائے خود اپنے آپ کے، تو اپنے آپ میں دو ہوا کرتے، ایک تو یہ کہ انسان اپنی آنکھ سے دیکھے، یا اپنی آنکھ سے نہیں دیکھے خالی گمان کرے، کہ گمان کرے تو گواہ کی ضرورت ہے، اور اپنی آنکھ سے دیکھے تو گواہ کی ضرورت نہیں ہے، ہاں کیونکہ وہ یقین ہے، اور یقین جو بذات خود حجت ہوا کرتا ہے۔ والذین یرمون ازواجہم، وہ لوگ کہ جو تہمت لگاتے ہیں، یرمون تیر پھینکنے کو کہتے ہیں، تہمت لگانے کو بھی کہتے ہیں، تہمت لگاتے اپنی بیویوں پر، یہ ازواجہم میں ممکن ہے کہ بیویاں مرد پر تہمت لگائے یا مرد بیویوں پر تہمت لگائے، دونوں امکان ہے بہرحال اس میں۔ ولم یکن لہم شہداء، جبکہ ان لوگوں کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، الا انفسہم مگر یہ خود گواہ ہے، خود اپنی آنکھ سے دیکھ رہے زنا کرتے بیوی کو مثلا، تو وہ ٹھیک ہے، ورنہ جو ہے چار گواہ کی ضرورت ہے۔ نہیں، شہداء کے لیے بدل ہے، شہداء گواہ نہیں ہے مگر یہ کہ خود گواہ ہے، ہاں ایلا میں یہ ہوتا ہے
کہ تہمت لگاتے ہیں، اور تہمت لگانے کے بعد کوئی خود بھی گواہ نہیں اور 4 گواہ بھی نہیں ہے، اور پھر وہ الزام لگاتا ہو تو پھر اس کو قسم دی جاتی، اور قسم دینے کے بعد اس کو پھر ایک نیا پروسیجر ہے پھر اس کا پورا۔ خیر، تو دیکھیں یہاں پر کہ لم یکن لہم کی ضمیر، لہم یہ ازواجہم کے ساتھ مطابقت ہے، اور یرمونا کی ضمیر واو کے ساتھ بھی مطابقت ہے۔ تو یرمونا کی ضمیر واو ذوالحال ہے، اس کے لیے لم یکن لہم کی ضمیر جو ہے مطابقت رکھتی ہے، رابط موجود ہے حال ذوالحال کے درمیان، اور پھر واو بھی موجود ہے، لم یکن سے پہلے ایک واو بھی موجود ہے، واو رابط بھی موجود ہے، دونوں موجود ہیں جملہ حالیہ میں۔ رابط کے علاوہ ضمیر رابط کے علاوہ واو بھی حال کے لیے، جملہ حالیہ کے لیے 2 رابط موجود ہیں۔ تطمعون ان یؤمن لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، کیا تم لوگ طمع رکھتے ہو کہ تم لوگوں کے لیے ایمان لے کر آ جائیں، بحالانکہ ان میں سے ایک گروہ سننے والا ہے اللہ کے کلام کو۔ تو یؤمنو کا واو اور فریق منہم کا ہم دونوں میں مطابقت ہے، اور دونوں میں مطابقت کسے؟ ایک رابط ضمیر ہم ہے، دوسرا رابط واو ہے جو قد سے پہلے واو آئے، قد کان فریق منہم، واو اس سے پہلے موجود ہے، وہ رابط 2 رابط واقع ہے۔ جاء زید وما قام ابوہ، زید آیا در حالت کہ اس کے باپ نے قیام نہیں کیا ہوا تھا، تو ابوہ کی ضمیر زید کے ساتھ مطابقت ہے، حال ذوالحال میں رابط ہے، اور ساتھ ساتھ واو وما قام کا جو واو بھی رابط واقع ہوا ہے۔ والحال قد یحذف ما فیہا عملا، حال اس حال میں عامل کو کبھی کبھی حذف کر لیا جاتا، عامل حال حذف ہونا، یا تو جائز حذف ہونا یا واجب حذف ہونا۔ واجب کی بھی 2 قسم، واجب قیاسی ہوگا یا واجب سماعی ہوگا۔ کہتے ہیں والحال قد یحذف فیہا، قد یحذف ما فیہا عاملا، حال کبھی کبھی حذف کر لیا تھا ما وہ عامل کہ فیہا عملا، جس عامل نے عمل کیا اس حال میں وہ عامل حذف کر لیا جاتا ہے۔ جوازاً حذف کرنا جائز ہے، لدلیل حالی، دلیل حالی کا مطلب قرینہ حالیہ موجود ہے، حالت بتا رہی ہے کہ یہاں فعل یہ والا حذف ہوا ہوگا، کقول کا للمسافر، مسافر کی حالت بتا رہی ہے کہ یہاں پر کیا فعل تقدیر میں ہوگا۔ مسافر کی دیکھیں گے راشدن مہدیان، یعنی اتیتک راشدن مہدیان، یعنی تمہارا آنا رشد کے ساتھ ہو، کامیابی کے ساتھ ہو، اور راستہ بھی بھٹک نہ گئے، ہدایت کے ساتھ آئے ہو۔ راشدن مہدیان صفت موصوف مل کر کے حال واقع ہوا، اتیتو کے تو کے لیے، اتیتا کے تا کے لیے، تا کے لیے تاکہ کہ تم کامیاب ہونے والے بھی ہو اور راستہ بھٹکنے والے بھی نہیں ہو، اس حالت میں تم آئے ہو، اہلاً و سہلاً جس طرح تھا۔ او مقالی، یا قرینے مقالی ہوگا، یعنی قول کے ذریعے سے قرینہ قائم ہوگا۔ نحو بلا قادرین، قادرین حال ہے، اس کے تقدیر میں ایک فعل ہے
کہ جو حذف کر لے. بل انتم موجودتون قادرین، تم لوگ جو ہے موجود ہو بحال کہ قادر ہو. قادرین جو ہے وہ حال ہے اس ضمیر انتم کے لیے یا واو کی ضمیر کے لیے. کہا جاتا ہے نا کہ جو ہے کیا میں اس کام پر قادر نہیں ہوں. آپ کہتے ہیں ہاں آپ یقیناً اس پر کام پر قادر ہیں. رسول اللہ نے پوچھا تھا کہ کیا میں تم میں اولا نہیں ہوں تمہاری جانوں کی نسبت؟ تو لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیا آپ یقیناً ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ جو ہے اولا بالتصرف ہیں. اس طرح یہاں پر بلا قادر، بلکہ ہاں یقیناً آپ اس کام پر قادر ہیں. تو بلا قادرین جو ہے اس میں جو بلا سے پتہ چلتا ہے کہ اس ایک سوال کا جواب ہے اصل میں. تو قرین معنویہ قرین مقالیہ ہے اس بات پر کہ یہاں پر کیا چیز تقدیر میں ہوگی. وبعض ما يحذف مما يعمل في الحال وجب فيه ذلك، کہتے ہیں کہ بعض وہ مورد ہیں کہ جو عامل حال ہوا کرتا ہے اس کو حذف کرنا واجب ہو جایا کرتا ہے. وبعض ما يحذف، بعض وہ عامل جس کو حذف کیا جاتا ہے، مما يعمل فی الحال، ان چیزوں میں سے جو عمل کرتا حال میں، وجب فیہ ذالک، اس عامل حال میں یہ حذف کرنا واجب ہو جایا کرتا ہے. حتی ان ذکرہ خللون، یہاں تک کہ اس عامل حال کا ذکر کرنا ممنوع ہوا کرتا. حضلون یعنی ممنوع ہوا کرتا، یا ذکر حضلا، ذکر اس کا کرنا عامل حال کا ممنوع قرار دیا گیا ہے. ای منع منہ، منع من الذکر، ذکر سے منع کیا گیا ہے. ہاں عامل حال کو ذکر ہی نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ تاکید و مؤکد دونوں کو ذکر کریں تو جملہ بہت طولانی ہو جاتا ہے، اور طولانی پن کی وجہ سے طول جو ہے کلام عرب میں اختصار مطلوب ہوا کرتا یا تکرار ہو جاتا ہے. تکرار جو ہے کلام عرب میں جو ہے وہ قبیح ہے. اس وجہ سے وہاں پر جو ہے کچھ ایسی جگہ کہ جہاں پر طولانی یا تاکیدی ہو جانے کی، جملہ طولانی ہو جانے کی وجہ سے اس کو حذف کر لیا جاتا ہے. کعامل المؤکدۃ للجملہ، جیسے وہ عامل جو تاکید کرنے والا ہے جملے کی تاکید کرنے کے لیے آتا ہے. یہاں پر تاکید کرنے کے لیے تو اس عامل کو حذف کر دیں. عامل المؤکدۃ للجملۃ والنائبۃ مناب الخبر، اور وہ عامل کہ جو نائب یعنی حال جو نائب ہو جائے خبر کا، حال جو نائب ہو جائے خبر کا، اس حال کا عامل بھی حذف کر لیا. یعنی وہ حال جو جملے کی تاکید کرنے والا یا وہ حال جو نائب ہو جائے خبر کا، دونوں کے عامل کا حذف کر لیا. عامل جو تاکید کرنے والا جملہ ہے حالیہ، جملہ حالیہ دو قسم کے، جملہ حالیہ تاکید کرنے والا یا جملہ حالیہ نائب خبر ہوگا. دونوں کا جو عامل ہے وہ حذف کر لیا جاتا ہے. مثال بھی آ رہی ہے، کعامل المؤکدۃ للجملۃ، مؤکدہ سے مطلب حال ہے، وہ حال کہ جو جملے کی تاکید کرنے والا اس کے عامل کو حذف کر لیا جائے گا، واجب ہے. والنائبۃ، اس کا مطلب بھی حال ہے، حال جو نائب ہو جائے خبر کا اس کے عامل کو بھی حذف کر لیا جائے گا، یہ واجب ہے. کما سبق، جیسے پہلے بھی چند مثالوں میں گزر چکا ہے. والمذکورۃ للتوبیخ، وہ حال جو توبیخ کرنے کے لیے آیا ہے، ملامت کرنے کے لیے آیا ہے، کسی کو ڈانٹنے کے لیے آیا ہے، وہ حال اس کا عامل بھی حذف کر لیا جاتا ہے. قائداً وقد قام الناس، کہتے ہیں کہ یہاں پر ڈانٹنے والی مثال ہے.
کہتے ہیں کہ تم گھر میں بیٹھے رہو گے جبکہ ساری قوم جو ہے جہاد کے لیے جا رہی ہے. تو یہ کہ ایک قسم کی ملامت کرنے کے لیے. قائدن، کیا تم بیٹھے رہو گے گھر میں؟ فقط قوم الناس، جبکہ پوری عوام سب کے سب جہاد کے لیے جا رہی ہے، اس نے سب نے قیام کیا ہوا ہے. تو یہاں پر اس کو ڈانٹ رہے ہیں تم ایسے ملعون آدمی ہو کہ گھر میں بیٹھے رہو گے. نہیں، پوری قوم جہاد کے لیے جا رہی، تم جو گھر میں بیٹھے ہوئے. ہاں، گویا کہ ایک قسم کا ڈانٹنے کے لیے حال جو ہے توبیخ کے مقام، یعنی انت تقعد قائدا جو ہے ایک فعل تقدیر میں موجود ہے. او بیان زائدتین، یا عامل حال جو حال ایک زیادتی کو بیان کرنے والا ہوگا، او نقص یا نقص کو بیان کرنے والا ہوگا، بے تدریجن، لیکن تدریجن زیادتی اور نقص کو بیان کرے گا. مثال کا تصدق بدینار فصاعدا، یعنی تم صدقہ دو دینار کا، فصاعدا یعنی آہستہ آہستہ ایک دینار سے اوپر چلتے چلے جاؤ. یعنی ایک دینار دو، پھر 1.5 دینار دو، پھر 2 دینار دو، پھر 3 دینار دو، پھر 5 دینار دو، اس طرح اوپر چلتے جاؤ. فصاعداً کے تدریجاً اوپر جانے کی مثال. یعنی فتصدق صاعداً، صاعداً سے پہلے فعل عامل تقدیر میں جب تدریجاً حال کو بیان کیا گیا. یا اشترہ بدینار فصافراً، تم یہ چیز خریدو 1 دینار میں، فصافراً اور نیچے قیمت لاتے چلے جاؤ. 1 دینار سے بھی کم میں ملتا ہے تو اس سے خریدو، اس سے بھی کم میں ملتا ہے اس سے کم، اس سے کم ملتا ہے اس سے کم میں خریدو. تو یہ دینار سے کم تر، 1 دینار آخری حد ہے، اس سے کم میں خریدو، دینار سے اوپر والی جو ہے قیمت نہ دو. اشترہ، تم خریدو اس مال کو، بدینار 1 دینار میں، فصافلاً اور 1 دینار سے نیچے چلتے آؤ. 1 دینار سے کم میں ملتی تو اس سے خرید، اس سے بھی کم ملتی اس سے خریدو، تدریجاً نیچے آتے جاؤ. وہو قیاس، اور یہ قانونی ہے کہ حال کا عامل حذف کر لیا تدریجی اوپر اور نیچے جانے والے میں، یا حال جو خبر کا نائب ہو وہ بھی حذف کرنا، حال جو توبیخ کے لیے آ جائے وہ بھی عامل حذف ہونا، حال جو مؤکد کا عامل ہو وہ عامل بھی حذف کرنا. یہ چاروں مقامات جو ہے وہ قیاسی، حذف یہ قیاسی ہے. ہنیئا لکا، کہتے ہیں یہ آپ کو مبارک ہو. تو یہاں پر ہنیئا حال واقع ہوا ہے، یعنی تہنیت تو ہنیئا لکا، یہ چیز تمہیں مبارک ہو. یہ وہو سماع، اور یہ سماعی ہے، اس کے اندر جو ہے نہ تو زیادتی، یہ کم و زیادتی ہے تدریجاً، نہ تو نائب خبر ہے، نہ تاکید کا مسئلہ ہے، نہ ڈانٹنے کا مسئلہ ہے. دوسرا ان 4 مورد کے علاوہ تو وہ جو ہے قیاسی نہیں ہے، سماعی ہے، عرب سے سننے پر موقوف ہے. تتمت الاصل فی الحال ان تکون جائزۃ الحذف، حال میں اصل یہ کہ حذف کرنا جائز ہے. وقد تعرض لها ما یمنع منہ، اور کبھی اس حال کے لیے ایسی چیز عارض ہو جاتی ہے کہ جو منع کرتا ہے مانے منہ، اس حذف کرنے سے. کونہا جواباً، جیسے کہ جواب حال واقع ہو. اگر اسی جواب کو حذف کر دے تو جواب بالکل بے جواب ہو کر کے رہ جائے گا. اس میں مجبوری ہے کہ اس جواب کو ذکر کرنا ہے تو حال کو ذکر کرنا پڑے گا، ورنہ جواب ہی نہیں بنے گا. کہ کونہا جواباً، جیسے حال خود جواب واقع ہوا ہو. نہ ہو راکباً لمن قال کیف جلست جئتا، کہتے ہیں کوئی کہے کہ تم
کس طرح سے آئے ہو؟ ہم جواب دیں گے راکبن، یعنی جئت راکبن. تو راکبن اصل جواب ہے. اگر اسی حال کو حذف کر دیں تو جو ہے کیا ہوگا؟ جواب ہی نہیں آئے گا. اس لیے مجبوری کے جواب کے طور پر حال کو ذکر کرنا پڑے گا. یہاں پر حال کو حذف نہیں کر سکتے. راکبن جواب دیں گے لمن قالا، اس شخص کے لیے جس نے سوال کیا. کیا سوال کیا؟ کیف جئت، آپ کس طرح سے آئے ہوئے. ہم کہیں گے جواب میں کہ راکبن. تو راکبن خود جواب ہے. اگر حال کو حذف کر دے تو جواب ہی نہیں رہتا ہے. او مقصوداً حصرها، یہ حال کو محصور فیہ قرار دیتی ہے، اسی کے اندر حصر کرنا ہے. اور اسی کو حذف کر دے تو حصر ہی ختم ہو کر کے رہ جائے گا. حصر کا جو اصل مفہوم ہے وہی ختم ہو کر کے رہ جائے گا. حصر کا جو اصل مقصود کلام ہے وہی مقصود کلام ہی نہیں آئے گا. او مقصوداً حصرها، کہ حال کو حصر کرنا مقصود ہے. اگر آپ اسی حال کو حذف کر دو تو حصر کا معنی ہی ختم ہو کر رہ جائے گا. نو لم اعودہ الا ہرزن، میں اس سے وعدہ نہیں کرتا ہوں مگر یہ کہ اندازے سے وعدہ کرتا ہوں. تو ہرزن یہ جو ہے اندازہ گیری والا وعدہ ہے. تخمیناً، اس کو تخمیناً وعدہ کرتا ہوں. اگر ہرزن کو نکال دے تو اس گویا کا وعدہ ہی نہیں کیا ہے. یہ مانا اور وجی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج باب تمیز، تمیز اور حال میں فرق کرنا کبھی بڑا مشکل ہوا کرتا ہے. اس لیے کہ کبھی کبھی حال کی جامد آ جایا کرتا ہے، مصدر آ جایا کرتا ہے. وہاں پر پتہ نہیں چلتا کہ حال ہے یا نہیں. ایک بنیادی چیز یہ یاد ہے کیا درس فرمایا کرتے تھے کہ تمیز میں رفع ابہام، یعنی اس سے پہلے جو اسم ذکر ہوگا اس میں ابہام پایا جائے. اس ابہام کو دور کرنے کے لیے تمیز آتی ہے. جیسے عشرون، 20، 20 کا لفظ مبہم ہے. 20 درہم ہے، 20 آدمی ہیں، 20 کتابیں، 20 مکان ہیں، 20 زمینیں ہیں، 20 سیب ہیں، 20 آلو ہیں، 20 پیاز ہے. کیا 20 ہے؟ 20 کے لفظ بہت وسیع ہے. مبہم ہے کہ نہیں؟ اس ابہام کو دور کرنے کے لیے عشرون درہم کا پتہ چل گیا کہ 20 جو تھا وہ مبہم لفظ درہم کے لیے تھا. یہ نسبت سے ابہام کو دور کرنے کے لیے. جیسے طاب زیدن، زید پاکیزہ ہوا، اچھا ہو گیا. اچھا ہونا کئی قسم کا ہوتا ہے. اچھا ہو گیا جسمانی لحاظ سے، اچھا ہوا روحی لحاظ سے، اچھا ہوا تقوی کے لحاظ سے، اچھا ہوا علم کے لحاظ سے، اچھا ہوا ہزار دوسری چیزیں ہیں. اچھا ہوا، اچھا تو کئی قسم کا اچھا ہوا. وہاں پر نسبت صرف طاب زید نفسا، زید جو اپنے نفس اور اپنی روح کے لحاظ سے بات کرتا ہے. پاکیزہ تو کئی قسم کی ہو
جو کیا رفع ابہام الاسم شروع یا رفع ابہام النسبت جو فعل و فاعل کے درمیان نسبت ہے اس نسبت سے رفع ابہام جبکہ حال میں آمدر سے کرنا ہے اس لیے آمدر سے بڑی دقیق بات کہہ رہے حال حالت کو بتاتا ہے کیفیت کو بتاتا ہے رفع ابہام کا کام نہیں کرتا ہے کیفیت کو بتاتا ہے حالت کو بتاتا ہے کہ آتے وقت زید کی کیا حالت ہے آتے وقت زید کی کیا حالت ہے حالت و کیفیت کو بتاتا ہے کہ زید کے آتے وقت کیا حالت ہے جاء زیدون زید آیا اب اس کی حالت بتانا ہے جب آیا تو آتے وقت اس کی کیا حالت راکبن راکبن کا تو اس کا آتے وقت زید کی کیفیت و حالت رکوب کی یہ تھا وہ بیان کا مدرس عام طور پر تمیز اور حال کے درمیان فرق کرنے کے لیے بیان کرتا ہے کہ اس کی گہرائی کو آپ سمجھ سکیں کہ تمیز کیا ہوتی ہے اور حال کیا ہوتی ہے یہ تو تھا پہلا فرماتے ہیں کہ تمیز کے کئی نام اس کو ممیز بھی کہتے ہیں اس کو ترمیم بھی کہتے ہیں اس کو مبین بھی کہتے ہیں اس کو مفسر بھی کہتے ہیں اس کو تفسیر بھی کہتے ہیں کئی نام ہیں مطلب وہی ابہام کو اب کا مطلب یہ اب تمیز کی تعریف ڈیفینیشن بیان کرتے ہیں ڈیفینیشن میں جنس و فصل کے ذریعے سے تعریف الانسان ما ہو انسان کیا چیز تعریف کریں الانسان حیوان ناطق حیوان کے ذریعے سے انسان باقی حیوانات کو شامل کر لیتے ہیں اسے اور پھر ایک ایک فصل لا کے تمام چیزوں کو نکال کے خالی انسان کو باقی رکھتے ہیں نام سے صرف حیوانات میں سے انسان کی اس طرح سے تعریف یہاں پر بھی تعریف کرتے ہیں کہ تمیز وہ اسم ہوتا ہے جو اپنے اندر معنی من رکھتا ہے من بیانیہ من بیانیہ کا کام یہ ہے کہ وہ ابہام کو بیان کرے یہ نہیں ابہام بیان ٹھیک ہے وہ اسم ایسا ہوگا جو مبین ابہام کو رفع چاہے اسم سے ابہام کو رفع کرے چاہے نسبت سے ابہام کو رفع اور یہ اسم نکرہ ہو اور اس کو نسب دیا جائے گا تمیز کی تو پہلی چیز جو بتائی تاریخ میں کہ یہ ایسا اسم ہوگا جو اپنے اندر من کا معنی رکھتا ہے اس سے حال خارج ہوگا حال کے اندر من بیانیہ کا معنی نہیں ہوا اسی طریقے سے دوسری قید بنائی کہ یہ من کا معنی رکھتا ہوگا اور ابہام کو رفع کرے جبکہ اس میں لائی نفی جنس اس میں من کا معنی تو ہے لیکن ابہام کو رفع کرنے کے لیے نہیں ہوا وہ کسی اور مقصد مبنی بنانے کے لیے ہوا کرتا تو وہ اس میں لا اس ابہام کی قید سے پہلے ابہام کو بیان کرنا اس سے جو ہے اللہ خارج ہوتا ہے اور استغفر اللہ جب من خارج کیونکہ استغفر اللہ جب من
رفع کرتا ہے. یہاں پر زنبن کو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ بھی تو تمیز آ گیا ہے، جبکہ اس تمیز کے اندر من کا معنی نہیں ہے. یہ اشکال کرے تو جواب دیں گے کہ کیا، کیونکہ یہاں پر گناہ سے معافی، انسان گناہ ہی سے معافی کیا کرتا ہے، اور چیزوں کو اللہ معاف نہیں کرتا ہے، گناہ ہی سے معافی کیا تھا. تو یہاں پر ابہام نہیں ہے، گویا کہ استغفر اللہ ذنبن میں کہ مفعول کی طرح یہ ابہام نہیں ہے کہ آپ اس کو ذنبن کو تمیز قرار دیں، کیونکہ اس کو میں نے بیانیہ کا معنی اور ابہام کا رفع کرنا نہیں. استغفر اللہ ذنبن میں کیا تمیز نہیں بنتا ہے، بلکہ مفعول. کبھی کبھی تمیز غیر مبین کی آتی ہے، اس وقت تاکید کے لیے آئے گی جب اپنے عامل کے ہم مانا ہوگا کیا تو تاکید کے لیے مبین نہیں ہوگا. اور تمیز کبھی کبھی معرفہ کے لفظ سے آتی ہے، جب ہم نے کہا نکرہ ہوگا تو معرفہ ہے، معرفہ کو اسی معرفہ کو ہم نکرہ کے معنی میں، جیسے طب النفس، النفس الف لام کے ساتھ معرفہ ہے، یہ ہے اصل طب نفسا، میں پاکیزہ ہو گیا نفس اور بے روح کے النفس تمیز ہے، لیکن معرفہ کے ساتھ آنے کے باوجود نکرہ کے معنی. تمیز کو نصب کون سی چیز دیتی ہے؟ نصب دو چیزیں دیتا ہے. نمبر ایک، جس اسم سے رفع ہم کرتا ہے اسی اسم کے ذریعے سے تمیز کو نصب کیا، جیسے عشرون، عشرون سے رفع ہم ہوتا ہے، عشرون خود درہمن کو نصب تمیز کی طرح. اسی طریقہ جملہ ہو، جملہ فعلیہ میں مسند مسئلہ ہوا کرتا ہے، مسند عامل ہوا کرتا ہے، تمیز کو نصب دیتا ہے. قام نفس، قام زید نفسا، تو قام جو عامل ہے مسند ہے وہ نفسا تمیز کو نصب دیتا ہے. دو عامل ہوئے، ایک ممیز، دوسرا مسند. یعنی وہ فعل جو نسبت میں موجود ہوا کرتا ہے. وہ اسم مبہم جس کو تمیز رفع ابہام کیا کرتا ہے، وہ چار چیزیں کیا ہے؟ عدد، عشرون عدد اس سے رفع ابہام. دوسرا ہے جس کو کہتے ہیں کہ مقدار، مقدار مساحت، مساحت جیسے زمین 1 ایکڑ مساحت، مساحت مقدار سے مراد مساحت ہے. نمبر 3 جس سے رفع ابہام کرتے ہیں کیل، کیل یعنی دودھ کے پیمانے ہوتے ہیں کہ 1 کلو کا دودھ، 2 کلو کا دودھ، آدھا کلو کا دودھ، مثلا اس کیل ناپنے کے پیمانے کا نام ہے کیل. چوتھا ہے وزن، وزن یعنی کلو کا وزن ہے، 2 کلو کا وزن ہے، 5 کلو کا وزن ہے، یہ تول کے ترازو میں دیا جاتا ہے، وہ برتن سے نہیں دیا جاتا. اور اسی طریقے سے فرق اور تمیز یہ ایسا کہ جب تمیز
تمیز و ممیز میں الٹ بیان کیا تو اس کو فرق التمیز جو انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین هذا باب التمیز یہ باب التمیز ہے وهو المميز والتبيين والمبين والتفسير والمفسر تمیز ممیز کو بھی کہتے ہیں تبیین کو بھی کہتے ہیں مبین کو بھی کہتے ہیں تفسیر کو بھی کہتے ہیں مفسر کو بھی کہتے ہیں سب کو مطلب ایک ہی ہے بمعنی بھائی ایک ہی معنی میں ہے تمیز کہتے ہیں کس کو تعریف اسم بمعنی من تمیز کو اسم ہوگا جو من کے معنی یعنی من اس کی تعریف مبین للابہام دوسری چاہیے کہ ابہام کو دور کرنا ہے ابہام کو بیان کرنا ہے چاہے وہ ابہام اسم میں ہو مفرد میں ہو یا جملے کے اندر نسبت سے رفع ابہام ابہام اسم کسی اسم کا ابہام دور کرے گا جیسے شونا سے ابہام کو دیر امانی کی اور نسبت میں نسبت سے ابہام دور کرے طاب زید زید پاکیزہ والے کی کس جہت جسمانی لحاظ سے یا روحانی لحاظ سے یا علم کے لحاظ سے یا تقوی کے لحاظ سے کس چیز کے لحاظ سے پاکیزہ ہے نکرۃ تمیز نکرہ ہوگا ینصب تنزیلا اس میں نکرہ کو تمیز کی بنیاد پر نکرہ تمیز کی بنیاد پر نصب کیا گیا ہے فخرج بالقید الاول قید اولی نے یہ اسم جو من کے معنی ہوا اس قید سے الحال حال خارج ہو یا حال کے اندر من کا معنی نہیں اب اس ثانی میں دوسری چیز جو مبین لابہام تھا کہ ابہام کو دور کرنے والا ہوگا اسم اللہ خارج ہونے کے لیے اللہ اسم اللہ اس میں اندر من تو ہوتا ہے لیکن ابہام کو دور کرنے کے لیے نہیں آتا تو اسم اللہ کے اسم قرار پاتا ہے مبنی ہونے کے لیے آتا ہے ونحن استغفر اللہ ذنبا اللہ سے مغفرت چاہیے گناہ کی بات سے جب ذنبا تمیز نہیں ذنبا مفعول کی طرح تو یہاں پر ہے کیوں اس لیے کہ استغفار کا مطلب ہی گناہ سے معاف کرنا تو یہ تاکید کی طرح ہو جاتا ہے یہ طویل نہیں ہے بلکہ مفعول واقع پر جاتے تمیز و غیر مبین اور تمیز جو ہے مبین و رفع ہم کا کام نہیں کرتی فیعد مؤکدا بس اس تمیز کو تاکیدی حساب کے تمیز تاکیدی شہر سورہ تمیز تمیز ممجد کے گویا کہ تاکید کہا ان هذا الشهور قد یاتی بلفظ المعرفة کبھی کبھی تمیز کے معرفہ کے لفظ کی طرف زیادہ نہ ہو تکن السیاح قیس عن امر میں پاکیزہ و نفس کے لحاظ سے لفظیں جو تمیز دو کے نسبت یا قیس عن امر قیس جو امر سے جدا ہو کر یا قیس عن امر قیس امر سے یہ بات کہہ رہا ہے وَيَعْتَقِدُ تَنْفِيرُهُمَا یا فَيُعْتَقِدُ تَنْفِيرُهُمَا اگر معرفت تمیز آ جائے اس تمیز کو نکرہ قرار دیں گے معنی کے اعتقاد رکھیں گے کہ یہ معرفہ نکرہ معنوی لحاظ ونسبه بما قد فسره تفسیر الاسم یہاں پر اسم کے ابہام کو دور کرنے کے لیے اسم خود تمیز کو نسبت
نمونہ خود درہم بنا سکتا ہے، اگر جملے میں ہو تو پھر فعل جو تابع ہے وہ نصب دے گا نفسن، نصب ہو تمیز کو نصب دینا بما قد فسر، اس چیز کی وجہ سے کہ تمیز جس کی تفسیر کر رہا تھا اسے مفسر کے ذریعے سے سنا تفسیر اسم کی تفسیر ہے نا، جملے کی تفسیر قبل مسند اور مسند کی وجہ سے نصب کیے جاتے ہیں فعل تابع کے ذریعے سے، فعل اور شبہ ہی تفسیر نسبت فعل فعل سے نصب کیا جائے گا، ایک جگہ پر جب نسبت کی تفسیر کی جائے نسبت سے رفع امام کیا جا رہا هذا اسم المفعول الذي يفسر تمييز واسم اسم المفعول کو تمیز آ کے تفسیر کر رہا ہے، تمیز آ کے رفع امام کر رہا ہے، یہ اسم وما اربعۃ اشیاء، اسم وما چار چیزیں ہیں، العدد پہلی چیز عدد، دوسری چیز مقدار، تیسری چیز کیل، چوتھی چیز وزن۔ عدد کی مثال هذا عشرہ کو کبن، هذا عشرہ عدد کو کبن اس کی تمیز کے لیے آتا ہے 11 ستارے، فلا یجوز جر تمیزہ، اور کہتے ہیں کہ اس عدد کی تفسیر کرتے وقت عدد کی تمیز مجرور آنا جائز نہیں ہے، فلا یجوز جر تمیزہ، کہتے ہیں کہ عدد کی تمیز کو جر دینا جائز نہیں ہے۔ المقدار، دوسری چیز جو ہے وہ مقدار کی تمیز ہے، وہ مساحت، مقدار جو ہے مساحت اور پیمائش سڑک، پیمائش زمین کا شبرن ارضن، شبرن ایک بالش زمین، زمین جو ہے وہ یہاں پر تمیز واقع، شبرن یہ ہے مقدار، مقدار کی تمیز دینے کے لیے ارضن ہے، وکیلون، اور تیسری چیز کیل یعنی پیمانہ، خفیف برن، تو خفیف برن اس میں یہاں پر کیل کی مثال ہے، یعنی ایک برتن جو 3 کلو کے برابر اس کو خفیف کہتے ہیں، تو برن برن یہ دونوں تعبیر ہو سکتی ہے، برن کا مطلب ہے گندم، گندم کے لحاظ سے خفیف کا پیمانہ، خفیف ہے 3 کلو کا پیمانہ ہوتا ہے، جس طرح دودھ کا پیمانہ ہوتا ہے جو خفیف کا بھی پیمانہ کچھ جگہوں پر چلتا ہے، خفیف برن، خفیف یعنی پیمانہ، اور خفیف کا مطلب یہ اتنا 3 کلو گندم ہے، خفیف مثلا 3 کلو گندم ہے، برن یہ 3 کلو، برن کا ہوتا ہے گندم، گندم کی وجہ سے 3 کلو ہے، یہاں پر برن تمیز ہے خفیف کے لیے، کہ خفیف 3 کلو کو جو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، تو اگر تشریح کی برن یعنی خفیف جو ہے وہ گندم کے لحاظ سے ہے، خفیف برتن ہے تو ہمارے پاس 3 کلو ہے، کیا 3 کلو ہے، چاول ہے، گندم ہے، چاول ہے، یہ تو برن ہے نا، ہمارے پاس گندم ہے، وہ وزن، اور چوتھی چیز جس سے رفع ابہام کیا جاتا ہے وہ ہے وزن، وزن میں بھی ابہام پایا جائے گا، اس سے دور کرنے کے لیے آتا ہے، من بھائی 2 من، 2 من تو بہت ساری چیز، 2 من کھجور ہیں، 2 من کشمش ہے، 2 من جو ہے وہ کیا نام ہے شہد ہے، مثلا 2 من گندم ہے، جو ہے چاول ہے، آٹا ہے، کیا ہے، منوین مثلا 2 من شہد کے اعتبار سے، تمرن 2 من تمر اور جو ہے خرما کے اعتبار سے، اما یشابہ المقدار، وہ چیز جو مقدار کے ساتھ شباہت ہے، مقدار کے ساتھ کیا شباہت ہے، مثقال ذرۃ خیرا یرہ، مثقال ذرۃ خیرا یرہ، اللہ مثقال ذرہ برابر کبھی چیزوں کو دیکھا کرتا ہے، چھوڑتا نہیں، اس کے حساب کتاب کرتا ہے، مثقال ذرۃ خیرا، مثقال ذرہ جو ہے یہ خود جو ہے مقدار نہیں بنتا ہے کیا، اس لیے کہ مقدار تو یہی ہوتا ہے،
ذرتن میں دیکھا جائے تو شباہت رکھتا مقدار سے، اس لیے کہ ذرہ ایک مقدار ہے، اس کو مثقال ذرہ کا اب شب کے مقدار ہو، جیسے شب مثقال نام کی کوئی چیز نہیں کہ ذرے کے لیے ایک مثقال ہونا، لیکن وہ چھوٹے سے چھوٹا ان سب بتانے کے لیے آیا ہے. اور ذرتن خیرن یرا، ذرہ برابر بھی مثقال برابر بھی کوئی خیر انجام دے گا اس کو وہ روز قیامت دیکھے گا. فرق التمیز ہے، فرق تمیز ہے مشابہ مقدار اور فرق تمیز کی فرع یہ ہے کہ اصل کو اصل پر چھوڑ کر رکھا جائے، نہ ہو خاتم حدیدن، کہتے ہیں پہلے لوہا ہونا چاہیے پہلے انگوٹھی ہونا چاہیے، پہلے لوہا ہونا چاہیے، یہ الٹی مثال ہے. خاتم حدیدن یعنی انگوٹھی الرئیس سے، انگوٹھی الرئیس سے اس کے کہ خاتم بعد میں ہے، پہلے یہ فرق تمیز ہے، لیکن الٹا ہو جائے حدیدن خاتمن اب کہ اصل کے مطابق، تو یہ اصل میں تمیز ہے. فرق التمیز نہ ہو خاتم حدیدن، تو خاتمن الگ چیز ہے، حدیدن الگ چیز ہے، اور ایک فرع اس لیے کہ لوہے کے بعد اس میں چاندی بنتی ہے، اور اگر الٹا کرنے حدیدن خاتمن کا ہے تو پھر تو الٹا تو اور گلے پڑ جائے گا، اور اس کے نتیجے کے اندر جو ہے ہم اسی مثال کو مدنظر فرق تمیز والی مثال کو مدنظر رکھے تو خاتم یہ ممیز اور جدیدن تمیز ممیز مل کر کے آگے جو بھی ربط ہوتا اس طریقے سے ملا. صلی اللہ